أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل آیت نمبر 36. آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں تم صرف اللہ واحد کی عبادت اور پرستش کرو اور طاغوت سے بچتے رہو. عزیزان محترم، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ انسان کو خود اپنا حساب دینا ہے. اپنا حساب کوئی اور نہیں دے گا. ویسے ہی یہ بات بھی طے ہے کہ کوئی کسی کا حساب نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو سزا دے سکتا ہے نہ کسی کو جزا دے سکتا ہے. تو خود کا حساب خود کو دینا ہے. جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کتب الہی نازل ہوئے، صحائف نازل ہوئے، ان ساری چیزوں کا لب لباب یہی ہے کہ ریسپانسبل خود اپنے آپ کی ذات کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں. عزیزان محترم، ایک مشہور نام آپ نے سنا ہے حاتم طائی کا، جو اسلام سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے تھوڑا سا پہلے آنے والا ایک انسان تھا، جس کی سخاوت، جس کی مہمان نوازی کے چرچے آج بھی ہیں، مثالیں دیتے ہیں. انسان کی خدمت کرتا تھا، انسانوں کی خدمت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نیک ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے پہلے ہی انتقال کر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں پر مہر لگانے کے لیے ایسا کر دیا کہ اسی کا بیٹا حاتم، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد آپ صحابی بن گئے. تو میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حاتم طائی، مشہور خیر خیرات کرنے والے، سخی، خرچ کرنے والے اور زبردست مہمان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حاتم طائی نے کہا کہ میں 4 علم سیکھا، 4 علم کو پکڑ لیا میں. اس کے بعد میں سارے عالموں کو چھوڑ دیا، 4 علم کو پکڑ لیا. اب یہ 4 علم کیا ہے آپ غور سے سنیں گے تو یہ نچوڑ ہے ایک انسان کی اپنی زندگی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، خود اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے لیے وہ چیزیں تیار کرے جو ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی، اپنے لیے وہی کام کرے جو اس مختصر سی زندگی میں کرنے کے لیے اگرچہ کہ دقت ہوگی، مشقت ہوگی، محنت لگے گی، لیکن اس سے اللہ راضی ہوگا. تو حساب خود کا اپنا دینا ہے. تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ 4 علم میں میں نے 4 علم کو اختیار کر لیا. سب سے پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق اللہ نے میرے قسمت میں لکھا ہے وہ نہ زیادہ نہ کم، مجھ تک برابر پہنچ کر رہے گا. اس کے بعد میں نے زیادہ کی طلب کو چھوڑ دیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. رزق اللہ نے لکھ دیا. اب اسی بات کو سورہ 12واں سورہ جو شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں گارنٹی دے رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر ایسا کون سا جاندار ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو، یعنی لے چکا ہے، گارنٹر ہے، اللہ ذمہ لے لیا. تو حاتم طائی پہلا علم جو اختیار کیا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے نوازا، اتنا نوازا کہ خیر خیرات میں ایک ریکارڈ ہے، آج تقریباً 1500 سال کے بعد بھی ان کا ذکر کیا جاتا. دوسرا علم جسے میں نے اختیار کر لیا، اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے وہ مجھ پر ہی ہے، مجھے ہی ادا کرنا ہے، میرے سوا کسی اور کو ادا کرنا نہیں ہے. اس لیے میں اللہ کا حق ادا کرنے میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول کر لیا ہوں.
یعنی خود کا جواب خود کو دینا ہے، خود کا حساب خود کو دینا ہے. تو دوسرا علم یہ کتنے پوائنٹس کی بات ہے. دیکھیے تیسرا علم جس کو میں نے اختیار کر لیا اور اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا، تیسرا علم یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتی رہتی ہے ہمیشہ، ایک چیز ہے اور وہ ہے موت. تو میں نے جب موت سے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہے تو میں نے سوچ لیا کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لوں اور موت کو آسان بنانے کے کام کرتا جاؤں. چوتھا علم جو میں نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہرحال ہر صورت میں، ہر کنڈیشن میں، اینی کنڈیشن، اینی سچویشن، اینی ویئر، اینی پوزیشن، میرے حالات سے بالکل باخبر ہے، واچ کر رہا ہے، خبردار ہے، میری رتی رتی کا خبر رکھتا ہے. میں نے اس سے شم رکھی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اب یہ چاروں کے چاروں چیزیں ایسی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اس میں سیکھ ہے، لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خود کا حساب خود کو دینا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو، یہ بڑے بڑے ہائی لائٹ کیے جانے والی چیزوں کو اختیار کر لو، تب کہیں جا کر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. عزیزان محترم، زندگی کو معمولی امتحان سمجھنا انتہائی بڑی نادانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندگی دیا ہے، یہ دنیا خاردار ہے، کانٹوں سے بھری، کانٹوں سے بھرا راستہ ہے. اس میں بچ بچا کر صراط مستقیم پر چلنا کامیابی کہلاتا ہے. یوں نہیں کہ سیدھا سیدھا جانا ہے، کاٹی براٹی ہے، رکاوٹیں ہیں، دشمن ہیں، ڈائیورٹ کرنے والے سب سے بڑے دشمن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، ان سب سے بچ بچا کے، ان کے ہتھ کنڈوں کو جانتے ہوئے، ان کے طریقوں کو، ان کے مس گائڈ کرنے کے سارے حربوں کو جانتے ہوئے بچ بچا کر گزر جانا، یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ دانائی کی بات ہے. اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی زندگی میں گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، مقدس مہینے کی ساری عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لگائی ہے، وہ یہ ٹرین کر رہی ہے، فلی ٹرین کر رہی ہے، مکمل طور پر تیار کرنا چاہتی ہے کہ تم دنیا کو سمجھو، دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اور اس کے بعد پلاننگ ایسی کرو کہ رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے میں اتنا ٹرین ہو کر جب تم ٹریننگ مکمل کر لو تو اپنے آپ کو متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کے لیے 11 مہینوں کا جو طویل عرصہ آ رہا ہے اس میں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری حساسیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ رمضان شریف میں اللہ کو منا لیا اس کے بعد پھر نکل گئے، نہیں. عزیزان محترم، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی چھوٹے سے جملے میں بہت تاریخی بات بیان کرتے ہیں کہ بیدار کر دینے والا، الٹ کر دینے والا رنج و غم غافل کر دینے والی خوشیوں سے لاکھ درجے بہتر ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ سکون ملنا، راحت لینا، لگژری لائف لینا، اطمینان ہونا، تکلیف نہیں ملنا. یہ جو سوچ آج کل خاص طور پر دل و دماغ پر حاوی ہو گئی ہے. جب تک مصیبت نہیں آئے گی، جب تک تکلیف نہیں ملے گی، جب تک انسان آزمایا نہیں جائے گا تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیے جیسا کہ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے، سرخ رو ہائی لائٹ ہوتا ہے، شائن ہوتا ہے، چمکتا ہے، اچھا ہوتا ہے. سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. مہندی ہنا پتا ملتا، آپ جو لگا لیتے وہ نہیں، پتا ملتا، اس کو گھستے 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 گھسنے کے بعد رنگ لاتی ہے. تو ایک مومن بندے کے لیے یہ دنیا یہ بھٹی ہے. یہاں پر رنج ملنا، غم ملنا، مصیبت آنا، تکلیف اٹھانا، یہ ہوتا ہے تو سمجھنا اللہ اپنی لسٹ میں رکھا ہے، اب اللہ اپنے کوریج ایریا میں ہمیں رکھا ہے. جب کہیں مصیبت بھی آ رہی، تکلیف بھی آ رہی، گھسے جا رہے ہیں. دیکھیے آج کل تو سارا الیکٹرانک کا دور آ گیا، بلکہ اب تو اے آئی آ کے اور تباہی مچا دیا. کپڑے دھونا ہے، واشنگ مشین آٹومیٹک، فلی آٹومیٹک، یہ ڈال لیے، بٹن دبا دیے، سب سیٹ کر دیا، کپڑے دھل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. اب تو یہاں بھی آ گیا ہے، سب ساری چیزیں آ گئی. پورا ہو جاتا، دھلے جاتے، گھڑی ہو جاتی، پریس بھی ہو جاتی، استری بھی ہو جاتی، سب آ جاتی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کپڑے دھونا ہے تو گھستے تھے، لگڑتے تھے، دستہ ہوتا تھا اس سے مارتے تھے کپڑوں کو. دیکھے نا آپ، ہم سب دیکھے، بچے نے دیکھے آج کل، گھستے کپڑوں کو، گھستے گھستے گھستے. کیوں گھستے؟ میل کچیل جتنا زیادہ ہوتا اتنا گھستے، گھس کے نکالتے. رمضان المبارک کے ایک مختصر سے چھوٹے سے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن کو رنگ لانا ہے، مومن کو میرا رنگ چڑھنا ہے، میری بندگی کا رنگ چڑھنا ہے.
میری عبادت کا رنگ چڑھنا ہے، گھساؤ، بھوک پیاس، چلو اس کے بعد لگاؤ، تراویح کو بھی لگاؤ، دن میں روزہ بھی رکھو، عبادت بھی کرو، گھسا رہے، کیوں گھسا رہے؟ میل کچل دھلا رہے۔ رمضان کے معنی ہی ہے جلانا، جلا دینا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں۔ آج انسان اتنا تن آسان ہو گیا، ایزی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں، کار نکالنے کے بھی ریموٹ کنٹرول ہونا، اب اور بولے تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن جانے دیجیے اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر لی ہے، دھونے کے لیے بھی آ گیا ہے، خود ہاتھ نہیں ڈال رہے، دھو لے رہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ انسان اسی وقت مضبوط اسٹرانگ گھٹ ہوتا ہے، اس کے بلیفز، اس کے عقائد، اس کے اعمال گھٹ اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ گھسے جاتا ہے۔ ایسے نہیں اچھا گھسے جانا، تو جب کہیں انسان نکھر کے اللہ کے مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کے قریب وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے دور نہیں بلکہ اپنے نفس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو آج انسان کو سب سے بڑی جو تعلیم ملنی ہے وہ نفس، ایگو، اپنے ایگو کو ہٹ ہوتی ہی پریشان، بچہ پریشان ہو جا رہا ہے اسکول میں، میرے ایگو کو ہٹ کر دیا یہ بول کے، پہلے کوٹنی مارتے تھے، کوٹتے تھے ٹیچرز، آج ذرا کچھ بولتے ہی میرے ایگو کو ہٹ کر دیے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرو، نفس کو کچلو، شیطان کی مخالفت کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے بچو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ آج جن کی بہریام مبارک ہے، حضرت بندگی ملک الہدات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہدی علیہ السلام کے دستے حق پرست پر تصدیق کر لیے، مصدق ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، ہجرت میں نہیں جا سکے، لیکن مہدی علیہ السلام کے دستے حق پرست پر تصدیق کر لیے۔ ان سے بہت برسوں پہلے ان کے فرزند حضرت بندگی ملک پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک دنیا بھی کر لیے، یعنی بیٹے بھی بہت پہلے کر لیے۔ اب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ ترک دنیا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ نفس مشارطہ پر پیروی کر رہے ہیں۔ نفس کی 4 ختمے ہیں، اس میں کی ایک شرط یہ کہ اپنے نفس سے بٹ لگائے، شرط لگا لیے، جب تک نفس اور شیطان میرے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے اس وقت تک میں ترک دنیا نہیں کروں گا، اپنے آپ سے شرط لگا لیے۔ آپ سوچئے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہی ہستیوں کا کام تھا جن کا آج 502 بہریام ہیں، 502 عرص ہے، یہ معمولی ہستیاں نہیں تھے، یہ ازلی ایمان والے تھے، ان میں ہی اتنی کیپیسٹی تھی۔ نفس اور شیطان جیسے بڑے دشمن کو چیلنج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میں جب تک تم دونوں مجھ سے سرنڈر نہیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے، جھک نہیں جائیں گے، اس وقت تک میں نہیں کروں گا۔ پھر وقت آیا اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسا نروس کر دیا، دونوں خود آ کر سرنڈر ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو مس گائڈ نہیں کر سکتے۔ تو ترک دنیا کی، تو ترک دنیا کے لیے جو آپ نے شرط لگا لی تھی کتنی بڑی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہی بتا رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کرو، شیطان کی مخالفت کرو، اور نفس ایگو جو ہے سب سے بڑا بھیڑیا ہے، یہ اتنا بڑا بھیڑیا ہے کہ روح کو اور روحانیت کو تباہ و تاراج کرے تک سکون نہیں لیتا۔ اور رمضان المبارک یہی بتاتا ہے کہ روح کو کیسے ڈیولپ کرے، روحانیت کو کیسے امپروو کرتے جائے، کیسے بڑھاتے جائے، ترقی کیسے لے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں ساری عبادتوں کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب جسٹ اے ریمائنڈر، پھر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر جیسی 1000 مہینوں سے افضل رات کے تعلق سے آپ کو پھر سے بیدار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اس تعلق سے الرٹ ہوئیے، اپنے لیے، اپنے فیملی ممبرز کو مغرب سے ہی ایسی چیزوں میں مصروف ہو رہی ہے جو اس رات کی شایان نشان ہے۔ اس رات کی عبادت میں 4 چاند لگانے والے ہیں، چاہے نہانا ہو، چاہے عطر لگانا ہو، ذکر فکر ہو، لغویات میں ٹائم ویسٹ ہونے والے ایک چیز سے بھی بچیے، ایک چیز سے بچنے کی کوشش کریے۔ تو یہ بات طے ہے کہ زندگی جیسی گزاری جائے گی، نتیجہ رزلٹ اسی کے مطابق ہوگا۔ ہمیں بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کام لیتے ہوئے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے چاروں بڑے دشمنوں کے تعلق سے ہم الرٹ رہیں، اس کی مخالفت کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر اخلاص اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ غور طلب بات ہے کہ روح کو تازگی اور تقوی میں ترقی، یہی اصل دینداری ہے، یہی اصل دینداری ہے۔ وہی کام کیے جائیں جو اصل دینداری کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام العارفین، اور واقعہ بھی سب سے بہترین جگہ پر کیا جا رہا ہے جو نصیحت کے لیے ٹاپ کلاس جگہ ہے، ٹاپ کلاس جو پلیس ہوتی ہے وہاں پر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ نے قبرستان میں گیا، دیکھا کرا تو ایک تازہ خبر دکھی، تازہ خبر کے پاس آپ بیٹھ گئے، زار و خطار رونے لگے۔
ادھر سے کچھ لوگ گئے, دیکھا, ایک دیکھا, دو دیکھے, چار دیکھے, کیونکہ وہ امام العارفین تھے, مشہور ہستی تھے. سب پریشان ہو گئے کہ بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, خبر بھی تازہ ہے, آپ کے کہیں غریبی لوگوں کی تو نہیں. لوگ تجسس میں ہیں, کنفیوز ہیں کہ بات کیا ہے, زار و خطار رو رہے ہیں. تو اس وقت ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا. جمع ہونے کے بعد سبوں نے کہا کہ حضرت ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ یہ شخص کل تک ہمارے درمیان ہماری طرح ہنستا تھا, کھیلتا تھا, بولتا تھا, سنتا تھا, اپنے گھر میں تھا, اپنوں کے درمیان میں تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ آج منو مٹی کے نیچے اکیلا پڑا ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ مقام پر ایک امام العارفین جیسی عظیم المرتبت ہستی کی زبان سے جب نکل رہے ہیں, موتیاں جھڑ رہے ہیں, تو آنے والے سارے لوگوں پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ سارے کے سارے زار و خطار رونے لگے, زار و خطار رونے لگے کہ کل ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ اے لوگو, خبر روزانہ پکارتی ہے, روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, عمل کا گھر ہوں. یہ سب مجمع سنتے گیا, روتے گیا, گڑ گڑاتے گیا. اس کے بعد حضرت ارشاد فرمائے کہ خبر میں نہ مال ساتھ جائے گا, نہ اہل و عیال ساتھ جائیں گے, صرف جائیں گے تو اعمال جائیں گے. یہ آپ کہتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے, سارا مجمع رویا اور سارے کے سارے لوگ نصیحت لے کے اٹھے. گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے, گر لاکھ برس جیے تو مرنا تو پھر مرنا ہے, پیمانے عمر ایک دن بھرنا ہے. ہاں تو شے آخرت مہیا کر لے, غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, بڑے بڑے مالدار گئے, دولت نہ گئی ساتھ, نہ اطفال گئے. پہنچا کے لحد تک پھر آئے احباب, پہنچا کے لحد تلک پھر آئے احباب, ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے. عزیزان محترم, عارضی جسمانی لذتوں اور آخرت کے دائمی نعمتوں میں فرق کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے, اور دونوں میں فرق کرنے والا ہی کامیاب انسان کہلاتا ہے, کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. عزیزان محترم, حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر نفس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نفس ہر شخص کو کہتا ہے کہ اس جہاں میں مجھ کو جلا, مجھ کو تڑپا, مجھ کو کھندل, مجھے سخت مشقت میں ڈال اور میرے خلاف کر, وگرنہ میں کل تجھ کو دوزخ میں لے جاؤں گا اور وہاں جلا دوں گا. مگر لوگ کہاں سنتے ہیں؟ عزیزان محترم, واقعی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یوں ہی ہم گوانا نہیں ہے. بہت بڑی بڑی نصیحتیں کر کے, نصیحتیں حاصل کرتے ہوئے رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہماری پوری متقیانہ اور پرہیزگارانہ بنے, اس کے لیے ایک بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. صحیح طور پر تقویٰ کسے کہتے ہیں اسے اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی پڑے گی. میں ایک مشہور حدیث رکھتا ہوں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا جا رہا تھا. میرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک کچوا کی لکڑی حائل تھی, تھوڑا سا گیپ تھا بس میرے اور سرکار کے درمیان میں. اسی حالت میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی, یا معاذ, اے معاذ. تو میں نے فوراً کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, سرکار میں حاضر ہوں, حکم دیجئے, کیا مجھے عمل کرنا ہے, کیا مجھے اطاعت اور فرما برداری کے لیے آپ مجھے تیار پائیں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دور اور چلے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا معاذ, اے معاذ. تو پھر حضرت معاذ جواباً عرض کرے کہ لبیک یا رسول اللہ, سرکار میں آپ کے پیچھے ہی ہوں, سرکار غلام آپ کے پیچھے ہی ہے, اطاعت فرما برداری, حکم دیجئے, کیا کرنا ہے حکم دیجئے. بے چین ہوتے جا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر تھوڑی دیر سواری آگے گری. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یا معاذ, اے معاذ. تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تڑپ اٹھے, پھر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, سرکار میں حاضر ہوں, آپ کے بالکل پیچھے ہی ہوں, فرمائیے اطاعت اور فرما برداری کے لیے میں تیار ہوں, حکم دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا پیارا سوال ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کیے کہ واللہ ورسولہ عالم, اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ خاص اسی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چلتے رہی, آپ خاموش رہے, کچھ دیر چلتے رہے, پھر اس کے بعد خاموش ہے. پھر ارشاد فرمایا یا معاذ, اے معاذ. یہ سنتے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ لبیک یا رسول اللہ, سرکار میں حاضر ہوں, میں آپ کے پیچھے ہی ہوں, حکم دیجئے اطاعت اور فرما برداری کا, میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندہ جب یہ کام کرے تو اللہ پر ان کا حق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ پر ان بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو عزیزان محترم، اس پورے حدیث شریف میں یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کے پیمانے کو، اپنی زندگی کے طرز کو، لائف اسٹائل کو سیٹ کرنا، سیٹل کرنا میری اپنی ذمہ داری، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ ریسپانسیبل ہے، کوئی کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ کر ہمیں ٹرین کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ثوابوں کو کمانے، بڑے بڑے اجروں کو کمانے کے لیے تم جس طرح سے پریپیئر کر رہے ہو، رمضان کے بعد کے 11 مہینوں میں لاپرواہی نہیں کرنا، سستی نہیں کرنا۔ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال مرے دم تک الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرے دم تک مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کی عبادتوں کو جس طرح بھی کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں درگزر فرما، معاف فرما، بخش دے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق جیسے بڑے بڑے دشمنوں سے بچتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہتے ہوئے تیرے قرب اور نیاز کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔